میرے عزیزوں، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی اس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہے، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی، جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے۔ نوجوان کیا کرتا تھا؟ مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا۔ جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا۔ جانتے ہو 3 بھائی تھے، یہ کلیوبی میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، تینوں جوان تھے 20 سے 30 سال کے بیچ میں، اور بادشاہ نے قید کر کے ان کو سب سے پہلے کیا کہا؟ تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قصیدے گاتے ہو چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو، یاد رکھو، اس میں سے جب بادشاہ نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم تمہاری قید میں آتے ہی بدل ڈالیں۔ اس نے کہا اگر تم بدل لو گے تو میں تمہیں اپنے وزارت میں، سپاہیوں میں بڑے منصب پر رکھوں گا۔ نہیں مانا، ٹھکرایا۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ اس کی سزا تمہیں بھگتنے کے لیے تیار رہنی ہوگی۔ تیار ہے؟ اور بڑے ایک کڑھائی میں تیل کو لا کر کھولتے ہوئے تیل اس میں سے سب سے بڑے بھائی کو ڈالنے کی حکم دیا۔ بادشاہ نے جیسے حکم دیا، جلاد آیا اور ان 3 بھائیوں میں سے ایک کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اندازہ کرو، موم بتی پر اگر تمہاری انگلی بھی لگ جائے نا تو چمڑی جل کر کے نکل آئے گا، اور پتہ نہیں کتنے دن تک اس کی جلن آپ کو ہوتی رہے، لیکن ایک پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈال دیا، جسم پورا چربرا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 بھائی اور موجود، دوسرے کو بلایا گیا، دیکھا تمہارے بھائی کا حشر کیا ہوا ہے، تم اگر بادشاہ کی پیشکش کو قبول کر لو تو شاید تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ دوسرے نے مسکرایا اور کہا وہی شاید ان کی ہی زبان تھی جو بریلی سے یوں آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ میرے بڑے بھائی کو چلانے کے بعد اب تو تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے فیصلہ۔ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑے تیل میں بھی مجھے ڈالا جائے، لیکن زبان پر میرے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے والی بات کبھی نہیں آ سکتی۔ دوسرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ 2 بھائیوں کی شہادت ہو گئی جگہ پر ہی۔ وہ تیل میں ڈالنا زبان پہ الفاظ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہم بول رہے ہیں اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں، پریکٹیکل جس کے ساتھ ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے درد اور کرب کس کو کہتے ہیں، شدت کی تکالیف کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تیسرا جو نوجوان تھا وہ بہت ہی کم عمر کا تھا، 22 سے 23 سال کا ہوگا۔ بادشاہ کا جو وزیر وہاں پر تھا اس نے دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا، میرا چیلنج ہے۔ کیوں جان اس کی بھی لے لیں گے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا۔ اتنے مضبوط لوگ کیسے ہو سکتے ہیں عرب کے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ان کے بھائیوں کو ڈالا گیا تب بھی یہ بدل نہیں رہے۔ 2 کو مرتے ہوئے، ارے یہاں ایک کو ڈنڈا پڑتے ہوئے دیکھ کر سارے بھاگ جائیں، اور یہ 2 کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا تسلب ہے ان کا۔ بادشاہ نے کہا کس بات پر تمہیں یقین ہے کہ اس کو تم بدل لاؤ؟ اس نے کہا مجھے بھروسہ ہے، آپ مجھے دیجیے 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر نہ لاؤ تو پھر مجھے آپ جو سزا دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تیسرے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے اپنے وزیر کے حوالے کر دیا۔ اور دنیا دیکھو میرے عزیزو، یاد رکھو عاشقان مصطفیٰ سے 2 امتحان ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پہلا امتحان، موت سے ڈرا کر کے تمہارا دین چھین لیا جائے گا، موت سے ڈرا کر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا۔ موت کا ڈر، خوف تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ لانے کے لیے لایا جاتا۔ اگر موت سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ دوسرا پیتنا کیا کھیلا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا دستور ہے ہمیشہ سے۔ جب دیکھتی ہے دنیا کی یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں۔ بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے۔ عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے۔
नौजवानों याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये दो इम्तिहानों में से कोई इम्तिहान आए तो अपने नबी पाक को याद कर लेना, हुजूर को याद कर लेना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्तिगासा कर लेना, मेरे आका बड़ा सख्त और कठिन वक्त आया है, दुनिया मौत से डरा करके कभी मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रही है, अगर उससे मैं नहीं डगमगाया तो दुनिया मुझे हुस्न और शबाब की लालच दे करके अपनी तरफ लेना चाहती। अब उस वजीर ने क्या किया, उस छोटे से नौजवान लड़के को अपने घर ले गया और उसकी बेटी थी जो निहायत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत लड़की उस वजीर की थी, अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी तेरे लिए एक काम देता हूँ, 1 महीना आपको मिला है, इस नौजवान को अपनी मोहब्बत में, अपने हुस्न जमाल में लेकर के आजा, बादशाह सलामत से जो इनाम चाहे तुझे ला करके दे दूँ। अपनी लड़कियां आशिकाने मुस्तफा को खरीदने के लिए कल भी भेजे जाते थे, आज भी भेजी जा रही। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर जो हमारे लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, वो जो बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का सौदा करके भागती हैं किसी गैर के साथ और कहीं जा करके शादियां रचाती, वो ये समझती हैं कि ये कॉमन सी बात है, वो दीन बेचने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा दीन इस्लाम में कुछ नहीं। कल क़यामत के दिन देखना, तुमने अपने नफ्स की खातिर एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके निकाह किया, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, अपने दीन से सौदा किया है और गद्दारी की है, कल क़यामत के दिन मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, हुजूर की शफाअत के बगैर तो कुछ होना नहीं है। देखना हश्र में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़े रहोगे कि हम खड़े रहेंगे, वो वक्त आने वाला है। उस नौजवान